staff members, dear students, good afternoon. تو بچہ جیسے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج جو ہے یوم سر سید ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں اب زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ نے جو بھی ابھی تک سپیکرز بول کے گئے ہیں اور خاص طور پہ کنیز میم، انہوں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے اس کے بارے میں. تو 1817 عیسوی 17 اکتوبر کو سر سید احمد خان پیدا ہوئے. تب یہ جو ہمارا ملک تھا وہ غلام تھا اور جو برٹشرز تھے وہ یہاں پہ رول کر رہے تھے، اور یہ کوشش لگاتار جو بھی یہاں کے رہنے والے لوگ تھے جو اپنے اس زمین سرزمین سے محبت کرتے تھے کہ کسی طرح سے ہم یہ جو غلامی کی زنجیریں ان کو توڑیں. تو اس میں ہر ایک شخص نے اپنی طرف سے پورا کیا کیا کوشش کی، اور ایک بغاوت ہوتی ہے 1857 عیسوی میں. اور جب یہاں پہ مغل رول اسٹیبلش ہوا، جس کو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ہمارا ہندوستان کے ہی ہیں، کیونکہ ہندوستان کی یہ خاصیت رہی ہے جو بھی باہر سے آیا ہے وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا ہے. 27 جنوری 1883 عیسوی کو پٹنہ میں ہندو اور مسلمان دونوں کو یوں نصیحت کی تھی. آپ کا دھیان ہو تو تھوڑا سنیے. سر سید احمد خان نے 27 جنوری 1883 عیسوی کو پٹنہ میں ہندو اور مسلمان دونوں کو یوں نصیحت کی تھی: اے میرے دوستو، تمہارے ملک ہندوستان میں 2 مشہور قومیں آباد ہیں جو ہندو اور مسلمان کے نام سے مشہور ہیں. جس طرح کے انسان میں بعض اعضائے رئیسہ ہیں، اسی طرح ہندوستان کے لیے یہ دونوں قومیں اعضائے رئیسہ ہیں. ہندو ہونا یا مسلمان ہونا انسان کا اندرونی خیال یا عقیدہ ہے، جس کا بیرونی معاملات اور آپس کے برتاؤ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایک ہماگیر شخصیت تھے جنہوں نے اس مشکل دور میں قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا جب ہر طرف اپنے ہی ان کے دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے. یقیناً ان کا احسان ہم پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو تحفہ انہوں نے ہمیں دیا، اس کے لیے ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے. اس شخصیت کی جس کا دن ہم آج منا رہے ہیں، تو کوئی بتائے گا ان کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان. ان کا نام تھا سید احمد. نہ سر ان کا نام تھا، نہ خان ان کا نام تھا. بچے، ان کا نام تھا سید احمد. سر انگریزی زبان کا لفظ ہے. یہ خطاب ہوتا ہے. سر، جس کو نائٹ ہوڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ کسی فیلڈ میں جو کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے تو برٹش گورنمنٹ اس کو یہ ایوارڈ دیتی ہے. جس طرح جو بچے آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے نا، تو کرکٹ میں سر ڈان بریڈمین، سر ویوین ریچرڈز، تو بہت نمایاں کام کرنے والوں کو سر کا خطاب دیا جاتا ہے. یہ ٹائٹل ہے. تو اور یہ ٹائٹل ان کا اتنا مشہور ہوا کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا. اگر آج کسی کو یہ کہو کہ ان کا نام سر سید نہیں ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ان کا نام سید احمد تھا، سر ان کا خطاب تھا، اور خان بھی ان کو خطاب دیا گیا تھا. تو سید احمد نام کا وہ شخص جس کا حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی سفید داڑھی، ٹوپی پہنے ہوئے، جو دیکھنے میں بظاہر جس طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک مولوی نظر آتے ہیں. بہت سی باتیں ہوئی، اور اینگلو اورینٹل کالج کے حوالے سے بات ہوئی، مدرسۃ العلوم سے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا سلسلہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک وہ سلسلہ پہنچا. اور جیسے آپ بچوں کو ابھی شفیع سر بتا رہے تھے، مجھے بتاؤ کس کو یاد ہے کہ کتنے بچے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ 40,000. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ نے دھیان سے سنا. کتنے ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہیں؟ 1600 پلس لیکچررز، پروفیسرز، اور تقریباً 6,000 کا باقی سٹاف ہے، لیبارٹری اسسٹنٹ، کلرکس یا باقی جو عملہ ہے. اب وہ یونیورسٹی جس میں 40,000 بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی 100-200 کنال تو ہوگی کہ کم ہوگی؟ 400 کنال، 500، 600، 700، کتنی اندازن؟
بیٹا وہ تقریباً 4000 کنال پر مشتمل وہ یونیورسٹی کا ایریا ہے. کتنا کنال. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں جو پڑھے ہیں وہاں وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا شہر ہے وہ علاقہ پورا, جس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیدل پہنچنے میں آپ کو آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور وہاں عام طور پر ود ان یونیورسٹی کیمپس اگر آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا ہے تو سائیکل, موٹر سائیکل, اسکوٹی, بائک وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تبھی بندہ بآسانی وہاں پہنچتا ہے. مجھے بھی احساس ہے اس بات کا کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, اور خاص طور سے وہ بچے جو پورا حال کھچا کھچ بھرا ہونے کی وجہ سے کچھ بچے 10-15 ابھی کھڑے بھی ہیں تو وہ تھک گئے ہوں گے. لیکن کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن اس بار صبر کا پھل نمکین ہے, کیونکہ عمران سر اور ناہدہ اقبال میم آپ کے لیے بریانی تیار کروانے میں مشغول ہیں, اور 5-7 منٹ بعد ہم سارے مل کے اسے انجوائے کریں گے. اس کے لیے میں باقی باتیں کرنے سے پہلے محترمہ ناہدہ اقبال خان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سارا اہتمام جو ہے آج کے لنچ کا آپ بچوں کے لیے بھی اور سٹاف ممبرز کے لیے بھی ان کی طرف سے کیا گیا ہے. تو میں پہلے آپ کی طرف سے بھی اور اپنے سٹاف کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جہاں تک بات ہے اس شخصیت کی جس کا دن ہم آج منا رہے ہیں, تو کوئی بتائے گا ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا سید احمد. نہ سر ان کا نام تھا نہ خان ان کا نام تھا. بچے ان کا نام تھا سید احمد. سر انگریزی زبان کا لفظ ہے, یہ خطاب ہوتا ہے. سر جس کو نائٹ ہوڈ بھی کہا جاتا ہے, یہ کسی فیلڈ میں جو کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے تو برٹش گورنمنٹ اس کو یہ ایوارڈ دیتی ہے. جس طرح جو بچے آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے نا, تو کرکٹ میں سر ڈان بریڈمین, سر ویوین ریچرڈز, تو بہت نمایاں کام کرنے والوں کو سر کا خطاب دیا جاتا ہے, یہ ٹائٹل ہے. تو اور یہ ٹائٹل ان کا اتنا مشہور ہوا کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا. اگر آج کسی کو یہ کہو کہ ان کا نام سر سید نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ان کا نام سید احمد تھا, سر ان کا خطاب تھا, اور خان بھی ان کو خطاب دیا گیا تھا. تو سید احمد نام کا وہ شخص جس کا حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی سفید داڑھی, ٹوپی پہنے ہوئے, جو دیکھنے میں بظاہر جس طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک مولوی نظر آتے ہیں. بہت سی باتیں ہوئیں, اور اینگلو اورینٹل کالج کے حوالے سے بات ہوئی, مدرسۃ العلوم سے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا سلسلہ, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک وہ سلسلہ پہنچا. اور جیسے آپ بچوں کو ابھی شفیع سر بتا رہے تھے, مجھے بتاؤ کس کو یاد ہے کہ کتنے بچے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ 40,000. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ نے دھیان سے سنا. کتنے ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہیں؟ 1600 پلس لیکچررز, پروفیسرز, اور تقریباً 6000 کا باقی سٹاف ہے, لیبارٹسٹنٹ, کلرکس یا باقی جو عملہ ہے. اب وہ یونیورسٹی جس میں 40,000 بچہ پڑھ رہا ہے, کوئی 100-200 کنال تو ہوگی کہ کم ہوگی؟ 400 کنال, 500, 600, 700, کتنی اندازن؟ بیٹا وہ تقریباً 4000 کنال پر مشتمل وہ یونیورسٹی کا ایریا ہے. کتنا کنال. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں جو پڑھے ہیں وہاں, وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا شہر ہے وہ علاقہ پورا, جس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیدل پہنچنے میں آپ کو آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور وہاں عام طور پر ود ان یونیورسٹی کیمپس اگر آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا ہے تو سائیکل, موٹر سائیکل, اسکوٹی, بائک وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تبھی بندہ بآسانی وہاں پہنچتا ہے. تو یہ ساری یونیورسٹی, ایک دن سر سید احمد خان نے رات کو سوتے سوتے خواب دیکھا ہوگا, صبح اٹھا ہوگا اور وہ ساری یونیورسٹی بن گئی ہوگی. بچہ کوئی بھی کام کرنا ہونا تو اس کے لیے انتھک محنت مشقت کرنی پڑتی ہے, جو سید احمد خان صاحب نے کی, جس کی وجہ سے ان کو سر کا خطاب دیا گیا. ایک چیز جس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کر دینا چاہیے, انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی ایک اسٹیبلش کی 1864 میں, 1864 میں.
उस वक्त जबकि न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदुओं में भी एक मिथ थी, एक वहम था कि जो आदमी अंग्रेजी पढ़ेगा, हिंदू कहते थे हमारे जो उस वक्त के पंडित पुरोहित थे कि वो मलेच्छ हो जाएगा। मौलवी कहते थे कि ईसाइयत पढ़ेगा, इसके बाद फिर यहूदियत पढ़ेगा और काफिर हो जाएगा, लिहाजा अंग्रेजी पढ़ने ही नहीं। परसों मुझे शेर तशरीह के लिए पूछा, 12th वालों ने, शायद पाकिजा ने पूछा था कि मगज को बाग में जाने न दीजो कि ना हक खून परवाने का होगा। जैसे वो शेर में एक लंबी छोड़ी गई थी ना कि मखियारी अगर बाग इच गई उतो फुला ने रस चुनसी, फिर उसके बाद मखीर बनासी, मखीर जिस टाइम काट सा मोम बनसी, मोम अगर बनया था मोमबत्ती बनासा, मोमबत्ती बनाई तो परवाना मर जासी, लिहाजा मखियारी की बाग इच ना जाने दो। वही बात उस वक्त के पंडित और मौलवी कहते थे कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी, अंग्रेजी पढ़ी तो ये यहूदी हो जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ी तो ये ईसाई हो जाएंगे। हिंदुओं के जो बड़े बड़े मजहबी सरपरस्त थे वो कहते थे कि अगर अंग्रेजी की तरफ हम गए तो हम मलेच्छ हो जाएंगे, अपने मजहब से खारिज हो जाएंगे। और एक फतवा उनकी तरफ से आया था कि जो 7 समंदर पार जाएगा, जो समंदर पार जर्नी करेगा, वो अपने मजहब से खारिज हो जाता है। यानी कि कोई वो चाहता ही नहीं था कि हम पढ़ें। उस दौर में एक ऐसा आदमी जो 1817 में दिल्ली में पैदा हुआ, ये इंतहाई बदसुकूनी, बदनज़मी और लॉलेसनेस के साल थे। मुगल एम्पायर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। 1765 के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद सारा कंट्रोल अंग्रेजों के पास था। बराए नाम बादशाह थे, बेशक बहादुर शाह जफर थे लेकिन वो भी बराए नाम थे। तो बेचैनी, लूटपूट, 1837 का जो ये जो पीरियड था, इससे पहले 1737 के बाद से नादिर शाह से लेकर इस वक्त तक हर तरफ बेचैनी थी। हर आदमी बस अपनी जान बचाने के फिक्र में था कि इतना कमा लूं कि 2 वक्त का खाना मुयस्सर हो जाए। उस दौर में ये आदमी पैदा